بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 1500 سال پہلے کی بات ہے کہ حاتم طائی ملک یمن کے ایک قبیلے بنو طے کا سردار تھا۔ وہ بڑا شریف، بہادر اور دریا دل آدمی تھا۔ غریبوں اور محتاجوں کی دل کھول کر مدد کیا کرتا تھا۔ مہمان آ جاتے تو خود بھوکا رہ کر بھی ان کی حد سے زیادہ خدمت کرتا۔ کوئی مانگنے والا اس کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ اسی لیے سارے عرب میں اس کی سخاوت اور نیک دلی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ آج بھی اس کی فیاضی اور ایثار کی بیسیوں کہانیاں نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کے لوگوں میں مشہور ہیں۔ ابھی ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے عام عرب کے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع نہیں کیا تھا کہ حاتم طائی فوت ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے عدی اپنے قبیلے کے سردار بنے۔ انہوں نے عیسائی مذہب قبول کیا اور اپنے مذہب پر بڑی سختی سے قائم تھے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی سال سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا تھا۔ عدی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام پہنچی، لیکن انہوں نے اپنا مذہب چھوڑنا پسند نہ کیا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اب سارے عرب میں اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، لیکن عدی پر کچھ اثر نہ ہوا۔ سن 8 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو عرب کے تمام قبیلوں پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا اور وہ دھڑا دھڑ اسلام قبول کرنے لگے۔ البتہ جن قبیلوں نے اسلام قبول نہ کیا اور اسلامی حکومت کی اطاعت بھی قبول نہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر بھیجے تاکہ وہ ان قبیلوں کو اسلام کی طرف بلائیں یا اسلامی حکومت کی اطاعت کرنے کی ترغیب دیں۔ ایسا ہی ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرداری میں قبیلہ طے کی طرف بھیجا۔ ایک دن عدی کو کسی نے خبر دی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر قبیلہ طے کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سن کر عدی کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ ان میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انہوں نے بھاگنے میں ہی خیریت سمجھی اور اپنے بال بچوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں کے ایک گاؤں جوشیہ میں ان کی برادری کے کچھ عیسائی آباد تھے۔ عدی نے بھی اسی گاؤں میں ڈیرا ڈال دیا۔ گھر سے بھاگتے وقت بدحواسی میں وہ اپنی بہن صفانہ کو لانا بھول گئے تھے اور وہ پیچھے ہی رہ گئی تھی، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا، خاموشی سے اپنے دن کاٹنے لگے۔ ادھر اسلامی لشکر طے کے قبیلے میں پہنچا تو اس نے اس قبیلے کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن یہ نادان اسلام قبول کرنے یا اسلامی حکومت کی حفاظت میں آنے کی بجائے مسلمانوں سے لڑائی پر تل گئے۔ اس پر مسلمان بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ بنو طے میں اتنی طاقت کہاں تھی کہ اللہ کے سپاہیوں کا مقابلہ کر سکتے۔ انہوں نے بری طرح شکست کھائی اور ہتھیار پھینک دیے۔ مسلمانوں نے ان سب کو جنگی قیدی بنا لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ ان قیدیوں میں عدی کی بہن صفانہ بھی تھی۔ جب بنو طے کے قیدیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو صفانہ نے آگے بڑھ کر عرض کی، اے قریش کے سردار، مجھ بے کس پر رحم کیجیے۔ ماں باپ کا سایہ میرے سر پر نہیں ہے اور بھائی مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ میرے والد قبیلے کے سردار تھے، غریبوں اور محتاجوں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے، قیدیوں کو رہائی دلایا کرتے تھے، کسی پر ظلم ہوتا دیکھتے تو مظلوم کی حمایت کیا کرتے تھے۔ میں اس حاتم طائی کی بیٹی ہوں جس کے دروازے سے ہر وقت مہمانوں کے لیے کھلے رہتے تھے اور جو کبھی کسی مانگنے والے کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کی باتیں سن کر فرمایا، بی بی، تمہارے والد میں تو مسلمانوں والی خوبیاں تھی، اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان سے اچھا سلوک کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ صفانہ کو آزاد کر دیا جائے، لیکن صفانہ اپنی جگہ پر کھڑی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان سے پوچھا کیوں، اب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جناب، میں جس باپ کی بیٹی ہوں اس کی یہ عادت نہ تھی کہ قوم مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ سکھ کی نیند سوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مجھ پر مہربانی فرمائی ہے وہاں میرے قبیلے کے دوسرے قیدیوں پر بھی رحم فرما کر ان کو آزاد کر دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفانہ کی درخواست قبول کر لی اور قبیلہ طے کے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ صفانہ خوش ہو گئیں اور رہا ہو کر ایک قافلے کے ساتھ سیدھی اپنے بھائی کے پاس جوشیہ پہنچی۔ عدی ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صفانہ نے ان کو بہت ملامت کی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ آئے۔ عدی نے کہا واقعی مجھ سے بھول ہوئی، میں اس پر بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اور یہ بتاؤ کہ میرے آنے کے بعد تم پر کیا گزری۔ صفانہ نے جو کچھ انہیں پیش آیا تھا بیان کیا۔ اس پر عدی نے کہا بہن سچ مچ بتانا، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسا پایا؟ صفانہ نے جواب دیا جس قدر جلد ہو سکے تم جا کر ان سے ملو، اگر وہ نبی ہیں تو ان کی خدمت میں حاضر ہونا تمہارے لیے عزت کا باعث ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو بھی ان سے ملنا تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ صفانہ کی باتیں عدی کے دل میں گھر کر گئی اور وہ اسی وقت گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عدی مدینہ منورہ پہنچے تو بہت سے لوگوں نے انہیں پہچان لیا اور حیران ہو کر پکار اٹھے، ارے یہ تو حاتم طائی کا بیٹا ہے، لیکن کسی نے ان کا راستہ نہ روکا اور وہ سیدھے مسجد نبوی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام پوچھا اور پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بوڑھی عورت اور پھر ایک لڑکے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا اور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتے رہے۔ جب انہوں نے خود گفتگو ختم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے روانہ ہوئے۔ عدی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور دل میں سوچا کہ کوئی شخص اس طرح کسی بادشاہ کا راستہ نہیں روک سکتا۔ گھر میں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی کو عزت کے ساتھ چمڑے کے گدے پر بٹھایا اور خود زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر عدی کو پختہ یقین ہو گیا کہ یہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عدی کے درمیان اس طرح گفتگو ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عدی تم نے آج تک دین اسلام سے بھاگتے رہے، حالانکہ یہ دین سلامتی کا دین ہے۔ عدی نے جواب دیا، میں عیسائی ہوں اور میرا دین بھی سلامتی کا دین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، میں تمہارے دین کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ عدی حیران ہو کر، آپ میرے دین کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بے شک، یہ بتاؤ کیا اپنی قوم کے سردار ہونے کی حیثیت سے تم ان سے پیداوار کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ عدی جی ہاں، میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے پیداوار کا چوتھا حصہ وصول کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، کیا ایسا کرنا تمہارے مذہب میں جائز ہے؟ عدی اس سوال کا کوئی جواب نہ دے سکے کیونکہ دین عیسوی میں ایسا کرنا واقعہ ہی ناجائز تھا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عدی تم یہ سمجھ کر اسلام قبول نہیں کر رہے کہ مسلمان بہت غریب ہیں اور کوئی ان کا حال پوچھنے والا نہیں، لیکن جلد ہی تم دیکھو گے کہ یہی مسلمان ایران کے بادشاہ کسریٰ کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے۔ عدی حیران ہو کر بولا، کسریٰ کے خزانوں پر؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، ہاں، کسریٰ کے خزانوں پر۔ مسلمانوں کے پاس اس قدر دولت ہوگی کہ لوگوں کو مال دیا جائے گا اور وہ لینے سے انکار کر دیں گے۔ کسریٰ کے سفید شاہی محل پر بھی مسلمان قبضہ کر لیں گے۔ عدی کہتے ہیں کہ چند سال بعد یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدی سے پوچھا، اے عدی کیا تم نے ہیرا بھی دیکھا ہے؟ عدی نے کہا، میں کبھی ہیرا نہیں گیا، البتہ اس کا نام ضرور سنا ہے، یہ شہر بہت دور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے عدی خدا کی قسم،
وہ وقت آنے والا ہے جب اسلام کی برکت سے ایک عورت اکیلی اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے آ کر کعبہ کی زیارت کرے گی اور کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا۔ عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چند سال بعد میں نے یہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس گفتگو کے بعد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قبول اسلام سے بہت خوش ہوئے اور ان کو اپنی طرف سے قبیلہ طے کا سردار مقرر کر دیا۔ قبیلے کے لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ جب وہ ان کے پاس واپس گئے اور ان کو اسلام کی طرف بلایا تو سب نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسلام قبول کر لیا۔ ایمان لانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 58 برس جیے۔ اس سارے عرصے میں وہ دل و جان سے اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب عرب کے اکثر قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی خطرے کی پرواہ کیے بغیر اپنے قبیلے کی زکوٰۃ لے کر مدینہ پہنچے۔ پھر وہ اسلام کے باغیوں کے خلاف کئی لڑائیوں میں بھی بڑی بہادری سے لڑے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں انہوں نے ایران اور شام کے جہاد میں بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا اور بہت سی لڑائیوں میں اپنی بہادری کی داغ بٹھا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے باپ حاتم طائی کی طرح بڑے کھلے دل اور کھلے ہاتھ کے آدمی تھے۔ کوئی سوال کرنے والا ان کے دروازے سے کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ وہ غریبوں اور حاجت مندوں کو جھولیاں بھر بھر کر دیتے تھے۔ اگر کوئی شخص ان کے مرتبے سے کم کا سوال کرتا تو دینے سے انکار کر دیتے اور مانگنے والے سے کہتے کہ زیادہ مانگو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان سے 100 درہم مانگے تو انہوں نے جواب دے دیا، کہا میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں اور تم مجھ سے صرف 100 درہم مانگتے ہو؟ خدا کی قسم اتنی چھوٹی سی رقم ہرگز نہ دوں گا، زیادہ مانگو۔ ان کے پاس بہت سی بڑی بڑی دیگیں تھی جن میں غریبوں اور مہمانوں کے لیے ہر وقت کھانا پکتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ کسی شخص نے ان سے چند خالی دیگیں مانگی تو انہوں نے یہ دیگیں کھانے سے بھروا کر بھیجیں اور کہا کہ خالی دیگیں کسی کو دینا میری عادت کے خلاف ہے۔ وہ جانوروں اور کیڑوں مکوڑوں تک کا خیال رکھتے تھے۔ ہر روز روٹیوں کا چورا چونٹیوں کے بلوں میں ڈالا کرتے تھے اور اونٹوں، گھوڑوں، کتوں اور بلیوں کے لیے ان کی من بھاتی خوراک کا بندوبست کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 120 سال کی عمر میں 67 ہجری میں وفات پائی۔ انہوں نے اسلام اور مخلوق خدا کی جو خدمت کی، اس کی وجہ سے ان کا نام بھی اپنے باپ کی طرح آج تک زندہ ہے۔